رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ مریم پڑھ رہے تھے، اس کی 70 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و ام منکم، و اور ان نہیں کے معنی میں ہے یہاں پہ، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ منکم تم میں سے، الا مگر، واردوہا وارد ہونے والا اس پر، کانا ہے علی ربکا آپ کے رب پر، حتما مقدیہ، حتما مقدیہ، حتما لازمی، مقدیہ مقرر کیا ہوا، ضرور ہونے والا۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، بات کیا چل رہی تھی یاد ہوگا۔ خطاب تھا ایسے انسان سے جو مذاق اڑا رہا ہے آخرت کا، کہ میں کیسے دوبارہ سے زندہ کیا جاؤں گا جب کہ مر چکوں گا۔ جواب میں پھر بتایا گیا تھا کہ کس طرح قسم کھا کے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور شیاطین کو جہنم کے اطراف جمع کرنے والے ہیں، پھر ان میں سے جو زیادہ ہی سرکش تھا ان کو چن لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون دوزخ میں جانے والا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے، جو تنبیہ کی آیات چل رہی تھی وہ اس میں اور بہت ہی زیادہ تنبیہ جیسے بڑھ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے اِن مِنکم الا واردوہا، کہ اور نہیں کوئی تم میں سے جو اس پہ وارد نہ ہو، سب وارد ہونے والے کے بجائے کوئی تم میں سے نہیں جو تم پہ وارد ہو۔ تو وارد کے ویسے معنی اردو میں بھی وارد ہونا استعمال ہی ہوتا ہے نا، واو رے دال سے، کہ اصل جو لفظ ہے اس کے معنی تو ہوتے پانی پر اترنا۔ جو صحرا میں سفر کر رہے ہوتے تھے پانی کی تلاش میں، جہاں پانی نظر آئے وہاں سفاریوں سے اتر کر مسافر ٹھہر جاتے تھے نا، بلکہ خانہ بدوش قبائل وہیں کچھ عرصے رہنے بسنے کا ارادہ کر لیتے، بلکہ بستیاں اس طرح بس جاتی تھی نا کنووں کے اطراف ہی۔ تو یہاں ان مجرمین سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس جہنم میں ضرور داخل ہونے والے ہو۔ پیچھے ان مجرمین ہی کی بات ذرا غیب کے صیغے میں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ خوب انہیں جانتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ کس طرح کون ان میں سے مجرم ہے۔ اور یہاں پھر اچانک تھوڑی سیکنڈ فارم میں بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے صیغہ بدل دینے سے کیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ جیسے پر اثر بات ہو جاتی ہے نا۔ اگر اچانک سے یہ بھی ہوتا ہے قرآن میں کہ بات کرتے کرتے غائب کے صیغے میں بات ہوتی ہے، تو اس سے مطلب ہوتا ہے جیسے بیزاری کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور یہاں جس طرح ہو رہا ہے کہ اچانک ان سے خطاب خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو، تو زیادہ عتاب نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کو دھمکی دے رہے ہوں، ان سے خود کہہ رہے ہوں کہ تمہیں ضرور داخل ہونا ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ تم اس پہ وارد ہونے والے ہو، ضرور اس پہ داخل ہونے والے ہو، اور ایک کانا علی ربک حتما مقدیہ، اور یہ ہے حتمی بات، اردو میں بھی حتمی کہتے ہیں نا، جب کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے، ضروری ہونے والی ہے۔ اور مقدیہ قدا سے جیسے طے شدہ، طے کی ہوئی، پوری ہونے والی، تو یہ بات لازماً پوری ہونے والی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، طے شدہ فیصلہ ہے، لازماً اسے ہونا ہے۔ پیچھے جو آیت 66 سے جو بات شروع ہوئی تھی اس پہ غور کریں، کس طرح سے آخرت کے بارے میں لوگ کیا باتیں بناتے ہیں، کیا شکوک و شبہات رکھتے ہیں، اس کا ذکر ہوا تھا نا۔ آخرت کے بارے میں پورا یقین نہ ہونا، یا اس کے کچھ ایسے عقیدے بن گئے ہوں جس کی وجہ سے عمل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے، جیسے کسی کی شفاعت کے بارے میں سوچ لیا ہو کہ بس اس سے تو ہم کسی کی امت میں سے ہیں جنت میں پہنچ جائیں گے، تو وہ صرف ایک خرابی نہیں ہوتی نا، بلکہ ایک ایسی غلطی ہے جو سارے برے اعمال کی بنیاد بن سکتی، دنیا میں بہت ہی فساد پھیلانے والی چیز ہے۔ اسی لیے بار بار اس کا تذکرہ قرآن میں ہم دیکھتے بھی ہیں، اور یہاں بھی بہت ہی تفصیل سے وہ بات سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، آخرت کی جواب دہی کا ڈر نہ ہو تو انسان کیوں نہ اپنی منمانی کرے، کیوں نہیں لاکھوں انسانوں کے لیے دنیا کو جہنم بنا کر اپنا الو سیدھا کر لے، اور یہی چیز ہم دنیا میں دیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ اسی لیے یہاں انتہائی زوردار انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مجرم بچ نہیں سکتے، تمہارے رب کی قسم، فور رب کا، جیسے پیچھے کہا گیا تھا کہ وہ ضرور، یہ سارے مجرم، ان کے لیڈر، ان کے شیاطین جو آج اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، دنیا کو ظلم و زیادتی سے بھر رہے ہیں، وہ کل جمع کر دیے جائیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کیسے آ رہا تھا نا، جسیہ کا لفظ، ہول جہنم، جسیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اپنے ہولناک انجام کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون کتنا بڑا مجرم ہے، اور وہ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں۔ لیکن اب اس آیت کے جیسے الفاظ ہیں منکم الا واردوہا، کہ تم وارد ہونے والے ہو، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ کم سے یہاں سارے انسان مراد ہیں، مطلب لیا گیا کہ وارد ہونے کو جہنم میں داخل ہونا سمجھا کہ سبھی کو پہلے داخل ہونا ہے، لیکن قرآن سے وہ بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے نا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں کہا گیا
بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ اچھا ہے، من الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے جن سے اچھا وعدہ کیا ہے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. کہا جاتا وہاں پہ اولئک عنہا مبعدون، بعید، دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، اس کا کھٹکا بھی نہیں سنیں گے، وہ کوئی اس کی آہٹ بھی وہ نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی چاہت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان کو سب سے بڑی گھبراہٹ کی ساتھ غمگین نہیں کرے گی. اس سے وہ جو قیامت کا دن جو غمگین کرنے والا ہے، انہیں غمگین ہی نہیں کرے گا. ان کے لیے تو فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس جہنم کی سزا بھگتے ہیں، اس میں داخل ہوں. ایک اور تفسیر بھی ویسے شاید کی گئی کہ اس میں بھی کم سے تمام انسان مراد لیے گئے، اور سمجھا یہ گیا کہ وہ پل صراط پر سے تمام لوگ گزریں گے، جہنم کو دیکھیں گے، لیکن اللہ کے نیک بندے اس پر سے بہت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائیں گے، اور جہنم میں گر جائیں گے. اب پل صراط کیسا ہوگا، انسانوں کے ساتھ اس پر کیا کچھ پیش آئے گا، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جو آپ نے سنی ہوئی بھی ہوں گی اور مزید دیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کے اور آخرت کے احوال جو قرآن میں بیان کیے گئے یا احادیث میں آتے ہیں، وہ سب متشابہات کی حیثیت رکھتے ہیں نا. آخرت کی دنیا جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں کچھ زیادہ ہم جانتے نہیں ہیں، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جوانی کی زندگی کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں جتنا سمجھ سکتا ہے، اس سے بھی بہت کم ہمیں آخرت کے احوال آج سمجھ میں آ سکتے ہیں نا. تو پل صراط کے بارے میں بھی جو صحیح حدیث ہے کہ تلوار سے تیز، بال سے باریک ہونے کی بات آتی ہے نا، لیکن ان سب میں بات وہی ہمیں سمجھنے کی ہے، جو یاد رکھنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ جنت کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ایک عہد نامہ لے کر آپ اس پر سے گزر جائیں. کسی سے بیعت کی بھی ہے اور بس آپ گزر جائیں گے، خواہ کتنے ہی لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں، کیا کچھ بددیانتی کرتے رہے ہوں. بلکہ وہاں خیریت سے اس پل صراط پر سے گزرنے کے لیے آج کوشش کرنے، فکر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حتم مقدیہ ہے. دکھائے جانے کے بعد ایسے تو حدیث میں آتی بھی ہے کہ ان کو مقام دکھایا جائے گا ہر ایک کو، جو اگر نیک متقین بھی تھے انہیں بھی بتایا جائے گا کہ اگر تم متقی نہ ہوتے تو وہاں یہ ٹھکانہ ہو سکتا تھا. دوزخیوں کو جنت میں ان کا مقام دکھایا جائے گا کہ اگر نیکی کرتے تو وہاں یہ تمہارا مقام ہوتا، لیکن ظاہر ہے اسے دکھایا جائے گا، بس دور سے محسوس نہیں کریں گے، اس کے عذاب کو وہ نہیں بھگتیں گے. انشاءاللہ اس سے دور رہنے والے ہیں، انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں. اور پھر کہا جا رہا ہے اس کے آگے ثم ننجی الذین، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا، اس میں، جثیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ننجی، نجات سے کہ ہم نجات دیں گے. کس کو نجات ملنے والی ہے؟ وہ جو تقوی کرنے والے ہیں. اور چھوڑ دیا جائے گا ظالمین کو. جثیہ کے معنی پیچھے ہم نے سمجھے تھے کس طرح گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے. تو اب یہاں ثم کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ اب پھر ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو تقوی رکھنے والے تھے، اور ظالمین کو جن کا ذکر اوپر سے چل رہا تھا نا، جو آخرت پر یقینی رکھتے، باتیں بناتے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو تو دوزخ کے داروغوں کے حوالے کر دیا گیا. وہ تو اپنے عذاب کے انتظار میں وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہیں. جو متقین ہیں انہیں نجات دے دے گا. اور یعنی وہ مطلب بھی کسی نے لیا جو سمجھتے ہیں کہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جہنم کی انہیں تو ہوا بھی نہیں لگے گی جو متقین ہیں. کچھ اہل ایمان ہو سکتے ہیں جو کبیرہ گناہوں اور ظلم کی بنا پہ کچھ عرصہ سزا بھگتے جہنم میں، لیکن یہاں متقین کا ذکر ہے جو جہنم سے بچا ہی لیے جائیں گے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، بالکل کھلی ہوئی، سمجھ میں آنے والی روشن آیات. قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ان کا کیا جواب ہوتا ہے جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر؟ تو کہتے ہیں ای الفریقین، ایو کون سا، فریقین دونوں فریقوں میں سے، یعنی تم ہو ایک تو مسلمان لانے والے، اسلام لانے والے جو ان کو آیات بات سنا رہے ہیں، ایک طرف وہ خود ہیں، دوسرا فریق جو ایمان نہیں لاتے، جو بلیو نہیں کرتے ان کی بات پہ. تو کہا جا رہا ای الفریقین، وہ یہ کہیں گے کہ دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو خیر مقامہ، بہتر ہے مقام کے لحاظ سے. کس کے مکان بہتر ہیں، کس کے قیام بہتر ہے، کون بہترین زندگی گزار رہا ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور اچھی ہے محفل، احسن زیادہ اچھی ہے
محفلیں ان کے ندیہ کہتے ہیں مجلس کو جہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں، تو کس کی مجلسیں زیادہ بہتر ہیں، کس کی زیادہ بہتر، کس کے دوست احباب کس کے ہیں جو مجلسیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک طرف تو اوپر دیکھیں کیسی جیسے قیامت کا ہولناک انجام بتانے والی کیسی آیات ہیں، اور انسانوں کی بے حسی کا کیا عالم ہے۔ وہ اتنا بڑا حتمم مقدیہ ہے جو جہنم، وہ انتظار کر رہی ہے ان کے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہم بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ اور یہ ذہنیت جو ہے ہمیشہ سے مغرور انسانوں کی رہی ہے۔ سورہ کہف میں باغ والے کی جب تمثیل ہے، وہاں بھی انسانوں کی اسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، واضح کیا گیا تھا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ ملا ہوا ہے، بس آخرت بھی پھر میری ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی ہے، میں تو بالکل صحیح صحیح کام کر رہا ہوں۔ اللہ کی آیات سن کر ایک مومن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، مومن اس کا کس طرح اثر لیتے ہیں، پیچھے کی آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ تھا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیسے روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بالکل صحیح صحیح وہ عمل کرنے والے۔ انبیاء کرام سے زیادہ کون ہے جو جن سے معصوم ہونا، اتنے معصوم ہوتے ہوئے ان کا تو یہ حال ہے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی، آیات الرحمن انہیں سنائی جاتی تو ان کا کیا ہوتا تھا، خروا سجدا و بکیا، وہ تو گر پڑتے تھے، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اور وہ جو دنیا میں مگن ہیں، جنہیں دنیا کی نعمتیں خوب مل رہی ہیں، انہیں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ انہیں یہ سب اس لیے مل رہا ہے کہ خود بہت صحیح ہے، وہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اسی لیے ہم کامیاب لوگ ہیں۔ قارون کی بھی وہی بات آتی ہے، ابھی اگلی صورت میں پڑھیں گے۔ اور پھر اور مسلمانوں کو پھر بڑی حقارت سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بات ہے، کہہ رہے ہیں نا ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو جس کی مجلس شاندار ہے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بناتے تھے نا کہ آپ کی مجلس میں آپ کے پاس تو کیسے آپ کے ساتھی ہیں، معاشرے کے غربا، غلام، کچھ نوجوان۔ اور یہ بات پھر صرف اسی وقت کی نہیں تھی، ہمیشہ بھی معاشرے میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑا اونچا طبقہ بنا ہوا ہے، وہ بڑی حقارت سے دوسروں کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بالکل سب کچھ صحیح صحیح کرنے والے ہیں، شاندار گھروں، خیر المقامہ جس کو کہا گیا، اور اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے شاندار کلب جوائن کیے ہوئے ہیں، کون کون سی شاندار شخصیتوں کے ساتھ، پاورفل جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ ڈنرز میں شریک ہوتے ہیں، اور احسن الندیہ کا جو غرور ہے نا، اپنے اسٹیٹس کا غرور، اللہ کی آیات کے لیے جھکنے ہی نہیں دیتا انہیں۔ کوئی آیات سنائی بھی جائے تو ملاؤں کی باتیں کہہ کے آسانی سے ہر نصیحت سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہو اور وہ اس کا صحیح شکر بھی ادا کرتے ہوں، اللہ کی آیات کی طرف رجوع ہوتے ہوں، آیات سن کر دل میں ان کے نرمی پیدا ہو جائے، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ اللہ نے ہمیں بھی کم نعمتوں سے نہیں نوازا ہوا ہے، لیکن ان نعمتوں کا انشاءاللہ صحیح صحیح شکر کرنے والے ہوں۔ پھر کہا جاتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، ہم احسنوا، وہ بہترین تھے، وہ زیادہ اچھے تھے، اثاثوں مال و اسباب میں، وریعا اور نمود و نمائش میں۔ اب وکم اہلکنا کہنا کس طرح تھا نا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی، کہ سب پورا سر انداز میں جسے یاد دلایا جا رہا ہو کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے جو ان کی غلط فہمی ہے نا پیچھے، کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے کل بھی ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ کیوں ہوا تھا، دیکھتے نہیں ہو کتنی ہم نے ہلاک کر دی اس سے پہلے ایسی بستیاں، قبلہم ان سے پہلے، جو آج یہ باتیں بنا رہے ہیں ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک ہوئیں۔ من قرن، قرن کے معنی ایک تو صدی کے بھی ہوتے، ایک زمانے کے لوگوں کو بھی کہا جاتا۔ قرن جیسے سوچیں دور یا زمانہ بھی اور زمانے کے لوگ بھی، تو قرآن میں اکثر کسی دور کے لوگوں کے لیے آیا، اور اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ من قرن، کتنی امتیں، کتنے گروہ، کتنے لوگ گزر چکے جن کے پاس احسن کہیں تو زیادہ بہتر، جو ان کے پاس آج ہے ان سے زیادہ بہتر اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا۔ اثاثہ اردو میں بھی ویسے کہتے ہیں نا،
اثاثہ کی جمع ہے یہ اثاث، اور اس گھر کے جیسے سامان، برتن، فرنیچر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سب چیزیں جو انسان کی ملکیت میں ہوں وہ سبھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا کیا ان کو اللہ نے کیسے ٹھاٹ باٹ کے سامان دیے ہوئے تھے۔ ریا کہیں تو جو نمود و نمائش، شان و شوکت، جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں ہوتی جن سے انسان کے نظر آتا کہ کیا جو چمک دمک اس کی نظر آ رہی ہوتی کہ کیسا وہ زبردست اس کا وہ مقام ہے۔ تو اس وقت کے سوچیں عرب بھی جانتے تھے، اور آج ہم بھی قرآن کے ذریعے جانتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت کی کیسی کیسی شاندار قومیں تھیں۔ ہم احسن اثاثا و رئیا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سردار قریش ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ کہاں وہ آل فرعون ذی الاوتاد، اور جنہیں اپنی تہذیب، اپنی طاقت پر کیسا مان تھا۔ قوم سبا کی عمارت، ان کی ترقی، ان کے چرچے تو قرآن کے نزول کے وقت سب کو ویسے پتہ تھے۔ ان کی ترقی، پھر ان کی بربادی، جیسے ضرب المثل بنی ہوئی تھی نا، ذکر ان کے کلام میں، ان کے خطیب ان کے ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ عاد و سمود کے تو پھر کیا کہنے تھے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ ایسی شاندار قومیں ہلاک کر دی گئیں، اللہ کے عذاب ہی ان پہ نازل ہے، سب کو پتہ تھا، تو پھر کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ آج ہم دنیاوی طور پہ کامیاب ہے تو بس اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہو سکتے، وہ کیسے بات کہی جا سکتے ہیں نا۔ خواہ چاہے اللہ کی آیات کو پس پش ڈالا ہوا ہو اور دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو، اور پھر سمجھیں کہ عذاب نہیں آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تاریخ بتا رہی ہے، اس پہ غور کرو، سوچو کہا جاتا۔ پھر سورہ مریم ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 75۔ قل کہہ دیجئے، من جو کانا ہے فی دلالتی گمراہی میں، فلیمدد ڈھیل دے رہا ہے، لہ الرحمن اس کے لیے رحمان، مدہ دراز کرنا، کھینچنا، مہلت دینا۔ قل یعنی ان سے کہو، من کان فی الدلالتی جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص گمراہی میں ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فلیمدد لہ الرحمن۔ فلیمدد کے لفظی معنی کیا ہے؟ پس چاہیے کہ ڈھیل دے۔ مدہ لمبا کرنا، کھینچنا، بڑھانا، لمبائی میں کھینچنا، اسی سے مدت کا بھی لفظ آتا ہے، اس کی مہلت کے لیے بھی آتا۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ مہلت ان کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، بلکہ فلیمدد لہ الرحمن کہنے سے بس چاہیے کہ انہیں دے مہلت۔ بات سمجھ میں آتی کہ الرحمن کے شایان شان بات یہی ہے کہ وہ ان کی رسی دراز کرے، ظالموں کو وقت دے۔ اللہ کی قدرت، حکمت، اس کی تدبیر، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو وقت دیا جائے۔ بار بار نصیحت ہوتی ہے، اس کو کئی طرح سے کیسی کیسی آیات نازل ہوتی ہیں، اور یہ مہلت کیسی اللہ کی رحمت تھی نا ان کے لیے۔ اگر وہ سمجھنے، نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، سمجھایا بھی گیا۔ ایک بات نہیں سمجھتے، اتنی آیات کا انکار کرتے ہیں، چھوڑ نہیں دیا جاتا، پھر ایک اور صورت نازل ہوتی، پھر ایک اور طریقے سے بات سمجھائی جاتی۔ تو وہ ڈھیل، وہ وقت، انہیں مہلت مل رہی ہے، ڈھیل ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، لیکن اگر نصیحت حاصل کر لیں ان کا فائدہ، اور اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر خود اپنی ان کی بد نصیبی ان کی اپنی ہوگی نا، کہ اس وقت سے پھر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، سمجھیں کہ ہاں ہم صحیح ہیں، ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈھیل، یہ وقت جو انہیں دیا جا رہا کب تک کے لیے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھیں گے، ما یوعدون جو وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، وعید کی جا رہی ہے کس کی؟ اما العذاب یا عذاب، و اما الساعت یا الساعت۔ الساعت کے اصل لفظی معنی تو گھڑی ہے، الساعت کہیں تو خاص گھڑی، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہوتا۔ جب الساعت کے ساتھ عذاب آئے تو پھر عذاب سے مراد دنیا کا عذاب، اور الساعت سے قیامت کا۔ تو اللہ کے رسولوں نے دونوں ہی سے اپنی قوموں کو ڈرایا، تو اسی کے لیے کہا جا رہا ہے ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو عذاب میں دنیا میں بھی آ سکتا ہے، یا قیامت میں تو پکڑے جانا ہے، اور وہ دیکھ لیں گے، فسیعلمون، پس وہ جان لیں گے، اس وقت پھر پتہ چل جائے گا، اس وقت اچھی طرح ان خود معلوم ہو جائے گا انہیں، من ہوا کون ہے وہ، شرم مکانوں، بدتر مکان،
کہ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور اضعف شروع میں آ رہا ہے زیادہ، کمزور تر، جندہ لشکر. ان کا تو خیال تھا کہ ہمارے پاس احسن الندیہ ہیں، بہت زبردست ہمارا جتھا ہے، طاقتور بیٹے اور خاندان اور برادری اور تعلقات وہ سب ہیں. لیکن وہاں پتہ چل جائے گا کہ سب کتنے کمزور تھے، کوئی کام نہیں آ سکتا اس وقت، کوئی بھی انہیں اس وقت فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. وہ ساری کمزوری ان پہ واضح ہو جائے گی. وہ جس سے سمجھ رہے تھے کہ خیر مقامہ ہے، وہ پتہ چل جائے گا کہ کیسا شر مکانہ تھا، کیسا بدترین وہ ٹھکانہ تھا، کتنا برا وہ ٹھکانہ تھا. اور ایک ان کا تو یہ انجام ہے، اس آج ڈھیل سے، آج مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر کہاں اینڈ اپ ہوگے، پھر کیا دیکھو گے، کہاں پہنچو گے. یا دنیا میں پکڑ آ جائے یا آخرت کی پکڑ آ جائے. اور دوسری طرف کیا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ دیتا ہے اللہ، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن ہدایت، ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادہ اضافہ کرتا ہے، ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا زیادہ ہونا کس طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے نا اپنے بندوں کے ساتھ. جو بندہ اللہ کی طرف بڑھے، خود سے ہدایت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اور تیزی سے بڑھتا ہے اور زیادہ اس کو ہدایت دیتا ہے. پیچھے سورہ کہف میں اصحاب کہف کی جہاں بات تھی، ان کے بارے میں کہا گیا تھا انہم فتیتن، وہ تھے کچھ نوجوان، آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر. اتنا مشکل ان کے لیے حالات تھے، سنسار کرنے کے لیے قوم کھڑی ہوئی ہو، لیکن انہوں نے ایمان پہ قائم رہنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، زیادہ کی ہم نے ان کے لیے ہدایت. بلکہ آگے آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب آگے بڑھ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو رب السماوات والارض کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اس کے ساتھ جو شریک نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بھی مضبوطی دے دی، ہدایت پر قائم رہنا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ کی طرف بڑھو، اللہ تعالیٰ اور بڑھتا ہے، ہاتھ سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کے انہیں سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے. سیدھا راستہ بہت ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چلنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے تو بڑی مشکل لگ سکتا ہے ہدایت کا راستہ، اللہ کی بندگی کا راستہ، بہت سی مشکلات شیطان بڑی کر کے دکھا سکتا ہے. لیکن جس لمحے انسان فیصلہ کر لے، جس لمحے قدم بڑھا دے، ایک قدم بڑھائے 10 قدم اللہ تعالیٰ آگے بڑھ جائے، اللہ کی طرف چل کے جائے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے. تو ہدایت میں اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ کر دیتا ہے، راستے روشن ہو جاتے ہیں، راستے کھلے نظر آنے لگتے ہیں. اب میں کیا کروں، اب کس طرح آگے بڑھوں، اب کیا میں کام کروں. اور پھر کہا جاتا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک، تیرے پروردگار کے نزدیک، تیرے رب کے نزدیک، ثواب میں، صلے میں، وخیر مردہ، اور بہترین انجام میں. مردہ کس طرح ہوتا ہے، جو اصل انجام ہونا، جو پلٹ کے آنے والا ہے، جو کچھ کر رہے ہو. اب باقیات الصالحات کیا ہے، جو باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے. سوچیں یہ دنیا تو فانی ہے نا، ختم ہونے والی ہے، اور جو اعمال صرف اس دنیا کے لیے کیے جائیں، اور وہ ظاہر ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی وہ ختم ہی ہو جانے والے ہیں نا. خواہ وہ ظاہر میں نیکیاں بھی نظر آ رہی ہوں، نیکیاں کی ہوں، نیکی کے کام دیکھنے میں کیے ہوں، لیکن اگر کسی دنیاوی غرض سے وہ کی گئی ہوں، دنیاوی غرض کے لیے وہ نیکیاں ہوں، تو پھر ظاہر ہے دنیا میں ہی بس فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ہی وہ ختم بھی ہو جانے والی ہیں. اور اسی طرح جو کام دیکھنے میں دنیاوی بھی لگ رہے ہوں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہے ہوں، تو ان کا صلہ انسان آخرت میں بھی دیکھ سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پھر باقی رہنے والی ہیں، بہتر ہے، خیر عند ربک ثوابا، اور کہ خیر مردہ، انجام کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہے. وہ ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، جو آخرت کے لیے کی جائیں، ہمیشہ کی دنیا کے لیے کی جائیں، وہی تمہارے کام آنے والی ہیں. اور پھر کہا جا رہا آیت نمبر 77، افرأیت الذی، آج سوال کے لیے کیا، پس رأیتا، دیکھا تم نے، الذی، اس شخص کو، کفر انکار کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات سے، وقالا، اور کہتا ہے، لأوتین، تاکید کا ہوتا ہے نا کہ ضرور ضرور، اوتین، میں دیا جاؤں گا، مالوں و ولدا،
مال اور اولاد، کہ میں تو ضرور مال اور اولاد مجھے دیا ہی جائے گا۔ افرأیت ارائیتا کا دیکھا ہم نے قرآن میں کئی جگہ، سورہ ماؤن کا بھی یاد ہوگا، جب سوال کی طرح جس طرح آتا کہ تم نے دیکھا، تو ایک تو سوچنے کی دعوت ہوتی ہے نا سوال میں، دوسرے یہ کہ اکثر کوئی بہت ہی عجیب بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے نا کہ کیسی آئرنی ہے، کیسی یہ بات ہے، دیکھ رہے ہو کتنی عجیب بات ہے جو یہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی کہا جا رہا ہے افرائیتا، کیا تم نے دیکھا، اردو میں بھی اکثر تم نے دیکھا اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ کوئی بالکل عجیب و غریب بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے دیکھا ایک طرف کفر کر رہا ہے، اللہ کی آیات سے کفر کر رہا ہے، اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، احکامات پہ جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور اس پر سے کیا اس زعم ہے، کیا اس کا خیال ہے، لأوتین، بڑی فیسس کے بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ضرور میں دیا جاؤں گا، مالا و ولدا، مجھے مال اور اولاد تو ضروری ملنے والا ہے، کہ اگر آخرت کوئی ہوئی بھی تو یہ سب کچھ مجھے مل جائے گا، وہ سب مجھے ملنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے ہم سمجھ رہے تھے نا کہ کس طرح جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کس کا مقام بہتر ہے، وہی بات اصل اور دوسرے طریقے سے یہاں سمجھائی جا رہی کہ دیکھو اس شخص کو، دیکھو کتنی عجیب بات کر رہا ہے، کیسے اس کو مل سکتا ہے، جیسے خود ہی انسان سمجھ لے اللہ کی آیات کے کفر کے ساتھ، پھر کیسے وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے مال و اولاد ملے گی، مال و اولاد اس کی وہ آخرت تک کا اس کو ملتی رہے گی، کام آئے گی، دنیا میں بھی ملے گی، میں تو اللہ کا محبوب ہوں اور آخرت میں بھی ملتی رہے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بڑی جیسے طنز کے انداز میں دیا جاتا ہے نا، اطلع الغیب، سوال کی طرح، کیا اطلاع مطلع ہو گیا ہے، اس سے کوئی پتہ چل گیا، اسے اطلاع مل گئی ہے، الغیبہ، غیب کی، کوئی غیب سے اس کو خبر مل رہی ہے کہ یہ اس طرح ہونے والا ہے اس کے ساتھ، ام اتخذ، ام یا اتخذ، لیا ہے اس نے، عند الرحمانی، الرحمان سے، عہدہ، کوئی عہد اس نے لے لیا ہے، یعنی کچھ سوچے کہ خود ہی سوچے کہ کیا کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے جس کی بنا پہ وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، یعنی کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، دو ہجرتیں جنہوں نے کی ہوں، ان کو کوئی جنتی کہہ دیتا ہے ان کے انتقال کے بعد، آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو نا کسی کے جنتی ہونے کا؟ تو وہ کیسے کوئی انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ آج سے نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ ضرور اسے کل ملنے والی ہیں، اس کا احساس دلایا جا رہا ہے، اور مزید تنبیہ ہوتی ہے اس کی۔ یہ بات کیسی اللہ کو ناپسند ہے کہ انسان ایسے بے نیاز رہے، بے فکر رہے، خامخواہ اپنے آپ کو اپنے زعام میں اللہ کا محبوب اپنے آپ کو بنا لے، تو وہ اللہ کو کوئی بات پسند نہیں آتے ہیں۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، سنکتبو، ہم لکھ لیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، ونمدو، اور ہم بڑھا دیں گے، کھینچیں گے، لہو، اس کے لیے، من العذاب مدا، عذاب دراز کیا جانا، عذاب کا لمبا کیا جانا۔ کہا جا رہا ہے کلا سنکتبو، کہ ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے، یعنی اعمال نامے میں جہاں اور اس کے جرائم ہے بے حساب، وہاں یہ ایک اور جرم، ما یقولو، جو وہ یہ کہہ رہا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے غرور کے ساتھ، جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ کیسی دھمکی دی جا رہی، اور اس کے لیے تو کیا ہونا ہے، وہ نعمتیں نہیں بڑھنی ہیں، وہاں تک نعمتیں نہیں جانی ہیں، بلکہ عذاب کو لمبا ہونا ہے، عذاب میں اسے کھینچا جانا ہے۔ وہ کس خوش فہمی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، من العذاب مدا، لمبا عذاب، بڑا دراز عذاب، ونرثہ، اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقولو، جو وہ کہتا ہے۔ کس طرح ما یقولو سے سمجھ میں آتا ہے نا بار بار، وہ بات ہی اللہ کو اتنی ناپسند ہے جس میں اس کے لیے اس کا یہ کہنا، اس کا یہ غرور، اور ہم وارث ہوں گے، جو وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ جو مال و اسباب جس پہ غرور ہے، وہ سب مال و اسباب کا تو اللہ تعالیٰ وارث ہونے والا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر، دنیا میں اسے چھوڑ کر، وہ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، آئے گا ہمارے پاس، فردا، اکیلا، اسے تو اکیلا حاضر ہونا ہے، نہ دوست احباب، نہ کوئی اس کے محفلیں، نہ اس کے خاندان، نہ برادری، نہ اس کے مال و اولاد، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں، وہ تو اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا، اور پکڑ رکھے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہتن، معبود، آلہہ جو معبود اس نے پکڑے ہوئے ہیں، جو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکونوا، تاکہ ہو جائیں، لہم، ان کے لیے، عزت کا باعث، طاقت کا باعث، عزت کہیں تو طاقت دینے والے، ان کو سنبھالنے والے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ آلہہ ان کو سنبھال لیں گے،
ان کو طاقت دے دیں گے، ان کے کام آ جائیں گے، ان کے کام بنا دیں گے۔ قریش کا، مشرکین عرب کا تھا کہ اللہ کے بیٹیاں فرشتے نعوذ باللہ وہ بس کام آ جائیں گی، ان کی دیویاں بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہوں۔ انبیاء کرام کی امتیں اپنے انبیاء کو سوچ رہے ہوں اور کہ وہ ہمارے کام آ جائیں گی، کوئی اور دوسرے اولیاء اللہ، کوئی اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں پہ بھروسے کیے ہوئے ہوں کہ انہوں نے تو ایسی ایسی نیکیاں کی تھی، وہ ہمارے کام آ جائیں گی۔ اور کہا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ سیکفرون، جیسے جلدی، فوراً ہی وہ تو جب قیامت میں وہ پہنچیں گے وہاں وہ ان کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، اور وہ تو کیا کریں گے، فوراً انکار کر دیں گے۔ سیکفرون بعبادتہم، ان کی عبادت سے، ان کی بندگی سے۔ دنیا میں ان کی بندگی کرتے رہے ہوں، ان کی سیوا کرتے رہے ہوں، ان کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہوں، وہ تو انکار کر دیں گے کہ نہیں، تم نے تو ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا بھی ہے نا، اپنے نفس کی اصل کر رہے تھے، شیطان کی اصل میں کر رہے تھے، شیطان کے بہکائے میں آئے ہوئے تھے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہانہ بنایا ہوا تھا شفاعتوں کا، تو وہ تو اس سے انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہو جائیں گے ان پر ضدہ، جیسے ان کے ہی مخالف بن جائیں گے نا۔ وہ ان کے کام آنا تو دور کی بات ہے، وہ ان کے مخالف بن جائیں گے کہ ہم نے تو یہ دعوت تمہیں دی نہیں تھی، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے تو اللہ کی طرف تمہیں بلایا تھا، تم یہ کیا کر رہے تھے۔ تو وہ تو ان کی دنیا میں خواہ کتنی عقیدتیں کرنے والے ہوں، اللہ کے برابر، اللہ کا بیٹا بنا دیا ہو، یا نعوذ باللہ بالکل اللہ کے برابر درجہ دے دیا ہو اپنے انبیاء کو، وہ سب تو انہی کے مخالف بن جائے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیسا غلط کام کیا۔ کہا جاتا الم ترا، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، انا بے شک ہم نے، ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیاطین کو، علل کافرین کافرین پر، تو عزہم عزا، کہ وہ ان کو ابھارتے ہیں، عزا ابھارنا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اب یہ آیت ایسا لگتا ہے نا جیسے اس وقت نازل ہوئی ہے جب مخالفتیں خوب بڑھ چکی ہیں، خوب شیاطین ان کے چیلے سر چڑھ کر بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، جیسے بات کی جاتی نا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیوں چھوڑ رکھا ہے، یہ بات بھی ہم سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اجازت سے، اذن سے ہر کام ہوتا نا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا بھی ہے نا کس طرح جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ سورۃ زخرف کی آیت ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو یعشی ہوتا ہے جیسے کوئی آنکھیں بند کر لینا، کہ وہ ذکر رحمان سے، اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے جو آنکھیں بند کرتے ہیں، جو منہ موڑ لیتے ہیں، نقید لہ شیطانا، کہ ان پہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں ہم، فہو لہ قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کا دوست ہی بن جاتا ہے نا۔ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بات آ رہی تھی وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھی یہی کہتے ہیں نا، میں آپ کے لیے ڈرتا ہوں کہ آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، شیطان کے دوست نہ بن جائیں، اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ پر کہ وہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ تو وہ اللہ کا عذاب ہے نا جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ اور ذکر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح ایک بار بھی نہیں ہوتا، 20 بار ایک بندے تک پہنچائی جاتی ہدایت، اس کے بعد بھی جب کوئی انکار کرنے پہ، آنکھ بند کر لینے پہ اصرار کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تو شیطان کے ہاتھ میں پھر کھلونا بن جاتا ہے نا۔ تو وہی بات ہو رہی کہ ہم ان پہ شیاطین چھوڑے ہوئے ہیں، بالکل دیکھ ہی سکتے ہیں ہم، دنیا میں بھی آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جیسے شیطان کے بندے، شیطان کے چیلے کیا خود ہی شیاطین بن جاتے ہیں نا انسان، کس طرح سے اپنے فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ درندگی کر رہے ہوں، ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہو کہ جو چاہے کرتے رہیں۔ تو ایک طرف وہ ہیں جن پہ شیطان جیسے چھوٹے ہوئے ہوں، شیطان ان سے اپنے کام کروا رہے ہیں۔ عزا کا جو لفظ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو ابھارنا، ورغلانا، کسی کو بھڑکانا جیسے ہوتا ہے نا، اور بھڑکانا بھی اس طرح کہ اسے احساس بھی نہیں ہو۔ تو شیطان ایسی بھڑکاتا ہے نا انسان کو اندر سے، خواہ جو بات غصے کی نہیں ہو اس پہ غصہ دلا رہا ہو، جو بات نفرت کرنے کی نہیں ہو اس پہ نفرت دلا رہا ہو، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو وہ تو کیا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ اس طرح سے بھڑک ہی جاتا ہے، وہ اس طرح سے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے غلط کام وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ تو یہ کر رہے ہیں، وہ تو شیاطین کے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نیک بندوں سے کیا کہا جاتا، فلا پس نہیں، تعجل تم جلدی کرو، علیہم ان پر،
انما بے شک سوائے اس کے نہیں، نہ ادو ہم نے گنا ہوا ہے، ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، ادا گنتی ان کی۔ اور کس طرح آپ کو کہا جاتا ہے، یا ہم سب کے لیے بھی وہی بات ہے کہ وہ کر رہے ہوں شیاطین کی اپنی حرکتیں ہوں، ان کے شیاطین کے چیلے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہوں، لیکن آپ ان پہ جلدی نہیں کریں، آپ تو بس پیغام پہنچاتے رہیں، آپ ان کو اللہ کی طرف بلانے کا حق ادا کر دیں۔ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے دن گنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گنے ہوئے، نہ ادو جیسے گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ پکڑ کا وقت قریب آ رہا ہو، بالکل وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنے ہی وہ پکڑ کے قریب آ رہے ہیں نا اللہ کے۔ اپنے لیے بھی ہمیں وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبر کے ساتھ جو کام اصل میں کرنا ہے، خود حق پر قائم رہنا، حق کی دعوت دینا، حق کے گواہ بننا، وہ ہم کرتے رہیں تو پھر ظالموں سے اللہ تعالیٰ خود نمٹنے والا ہے، وہ خود ہی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نعد لہم ادا، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کے وقت بالکل مقرر اللہ کے پاس تو طے ہوتا ہے نا، کب تک انہیں موقع دینا ہے، کب انہیں مہلت دینی ہے، کب ان کے وقت ختم ہونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس گنا ہوا ہے۔ یوم نحشر المتقین، اس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا، مہمان بنا کر۔ وفدہ ہوتا ہے جیسے کسی کو عزت اور اکرام کے ساتھ لے جانا، جیسے ڈیلیگیشن کہیں پہنچتے ہیں، سفیر، قاصد وغیرہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہوں تو انہیں اہتمام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے نا ملانے کے لیے، تو بالکل اس طرح یہاں آ رہا ہے کہ وہ رحمان کی طرف ان کو بڑھایا جائے گا، عزت اور اکرام کے ساتھ وہ متقین کو لے جایا جائے گا۔ ایک طرف کہاں وہ جو کہ گھسیٹے جا رہے ہوں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے جا رہے ہوں، بلکہ کیسے کیسے نقش قرآن میں ہے نا، پیر اور ان کے پیشانی کے بال ان کے ہاتھ میں ہوں اور بالکل بے بس کر کے گھسیٹے جا رہے ہوں مجرمین، اور یہاں دوسری طرف متقین عزت کے ساتھ معزز مہمانوں کی طرح وہ لے جائے جا رہے ہوں گے رحمان کی طرف۔ اور بھی حدیث میں کئی نقشے بھی آتے بھی ہیں، کس طرح کیسی سواریاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے اور کیسے لوگ دیکھ کے ان کو رش کر رہے ہوں کہ کس طرح وہ لے جائے جا رہے ہوں۔ اور دوسری طرف کیا حال ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، نسوقو کہیں تو کس طرح جیسے ہانکا جا رہا ہو انہیں، مجرمین کو، اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف، وردا، وردا کا لفظ ابھی پیچھے ہم سمجھ رہے تھے نا، کس طرح کسی گھاٹ پہ اترنا، کسی پانی کی جگہ پہ اترنا، جب پانی کی جگہ پہ اتر رہے ہیں تو کیسے پیاس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں، اور وہ جہنم کی طرف پہنچایا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ ان کا ورود ہونے والا ہے، وہاں وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، بلکہ ہانک کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ان متقین میں شامل کرے جو عزت کے ساتھ اپنے رب رحمان سے ملنے جا رہے ہوں۔ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھتے، الشفاعت، شفاعت کا، الا مگر، من اتخذ، جس نے لیا ہو، عند الرحمن عہدا، جس نے عہد لیا ہو الرحمن سے۔ بات جو کہی جا رہی کہ کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ اصل میں تو بات یہ کہنا ہے کہ شفاعت ہونی نہیں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انجام ابھی پیچھے بتا دیا وہ اصل ہونے والا ہے۔ جو تقوی دنیا میں کر کے آئے ہوں وہ وہاں بہترین مقام پانے والے، دنیا میں جرائم کر کے آئے ہوں وہ ان کا یہ انجام ہونا ہے، انہیں کوئی شفاعت نہیں ملنے والی۔ شفاعت کا قرآن میں کئی جگہ جس طرح ہم سمجھتے آ رہے ہیں، آیت الکرسی دن اور رات پڑھتے بھی ہوں گے، اس میں بھی وہی بات سمجھ میں آتی کہ جو کریں گے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کر سکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے، جس کے بارے میں اجازت دے، صرف وہی ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پوری زندگی شرک میں اور گزاری ہو، باطل پرستی میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، اور پھر شفاعت مل جائے کہ فلاں اور فلاں ہم نے پڑھ لیے تھے درود اور فلاں کلمے ہم نے پڑھ لیے تھے، وہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں بنا لیا ہم نے الرحمان کو ولد، الرحمان کو بیٹا۔ اب اس پوری صورت میں شروع سے اس بات کی کیسی نفی ہو رہی ہے نا، انسانوں کے لیے تو اولاد اللہ کی رحمت ہے۔ صورت شروع ہی ہوئی تھی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کے آیت سے کہ کے لیے اس کا ذکر کرو رب کی رحمت کا جو بندے زکریا پہ کی، بیٹے کی رحمت اللہ نے ان پہ کی نا، بیٹا انہیں عطا فرمایا اس بڑھاپے میں۔ پھر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل سے سمجھایا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹا ہونے کا کوئی امکان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
اور اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کا بیٹا قرار دے دیں کسی کو، اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد، ولدہ ویسے بیٹا ہی نہیں ہوتا، مذکر مؤنث جمع واحد سب کے لیے ہوتا ولد کا لفظ، کوئی اس کے لیے نہ بیٹیاں نہ بیٹے، کوئی ان کے لیے نہیں ہے، وہ اگر انسان قرار دے دے اس کے لیے کہا جاتا ہے لقد، لقد کیسے بہت ہی ڈبل تاکید ہوتی نا، لا اور قد، ضرور ضرور، جی تم لائے ہو تم، شیئن ادا، ایک بڑی بات، ادا جو ہوتا ہے نا بھاری بوجھ کو بھی کہتے ہیں، بہت ہی برا، ایسا نامناسب کام جس سے شور مچ جائے نا، کوئی ناپسندیدہ بات اور کام ہو تو ایک دم ہنگامہ اٹھ جائے نا، تو وہ ہوتا ہے ادا، کوئی ہولناک واقعہ، تو اس کو یعنی اتنی بڑی بات ہے، انسان اسے آسانی سے منہ سے نکال دے، زبان سے نکال دے، کسی کو رب رحمان کا، رب کریم، رب العالمین کا، یہ انسان جو ایک اس کے پوری کائنات میں ایک ذرے چیز کو اس کے اولاد قرار دے دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسی جیسے کتنی بری بات ہے کہنا اس کے لیے، تو وہ اندازہ کروایا جا رہا ہے بہت ہی، لقد جئتم شیئا ادا، تم لائے ہو بہت ہی بری بات، بہت ہی بڑی بات، تکاد السماوات، قریب ہے آسمان، یتفطرن منہ، پھٹ پڑے اس سے، ہر لفظ میں کیسا زور ہے نا، بہت ہی زیادہ، یتفطرن، پھٹ جائیں اس سے، کس سے؟ اس بات سے، ایسا شرک کرنے سے، اللہ کی اولاد قرار دینے سے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے زمین، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، خرہ ہوتا ہے گر پڑنا، تو خرو کا لفظ پیچھے پڑا تھا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو آواز سے گرنے کو بھی کہا جاتا خرہ، گر پڑتے پہاڑ، حدہ کا جو لفظ ہے وہ بھی بہت ہی زوردار طریقے سے گرنے کے لیے آتا ہے، دھماکے سے، جیسے دیوار وغیرہ گرے تو کیسا دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ پہاڑوں کا سوچیں، اتنے زبردست پہاڑ اگر گر جائیں تو کیا کیا زبردست ہنگامہ ہوگا، تو وہ بات ہو رہی، گر پڑے پہاڑ، سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر شے ظاہر اللہ کے وفادار ہیں نا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والے ہیں، اور انہیں یہ بات کتنی ناپسند ہوتی ہے، پوری کائنات کی ناپسندیدہ بات ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، وہ سب جیسے وہ بات سن کر غصے سے جیسے پھٹ پڑنے کو تیار ہو، گر پڑنے کو تیار ہو پہاڑ، اس کا احساس دلایا جا رہا ہے، یہ احساس جب ہم پڑھ رہے ہو تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم ایسے کھلے اور بڑے شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن شرک سے ویسے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک شامل انشاءاللہ ہونے نہ پائے، شرک ہم اس طرح کا نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح سے بھڑکا دے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ سب کائنات کا یہ غصہ کس پر ہے کہ الرحمن کے لیے بیٹا بنا دیا، اس کے لیے بیٹا قرار دے رہے ہو، اسے یہ سمجھ رہے ہو کہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے، وہ جو کہ بے نیاز ہے ساری دنیا سے، جو الصمد ہے خود، وما ینبغی للرحمن، اور نہیں ینبغی کہیں تو نہیں پہنچنے والا، اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، الرحمن کے شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں کہ ان یتخذ ولدا، کہ وہ بنائے بیٹا، اللہ تعالیٰ بیٹا کسی کو بنا نہیں سکتا، اس کی تو کیا شان ہے، ان کلو، نہیں، کلو تمام، ما فی السماواتی، جو آسمان اور زمین میں ہے، الا مگر، آت الرحمانی، آنے والا ہے الرحمن کے پاس، عبدا، بندہ بن کر، سب اس کے بندے ہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا، سارے اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے اس کے غلام ہیں، وہ انہیں بیٹے کا درجہ کیسے کوئی دے سکتا ہے، ان کلو، نہیں کوئی آسمان و زمین میں، پہلے نہیں کہا جاتا، نفی کرنے کی ضرورت ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود کا بیٹا نہیں، کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں، سب کا تو کیا حال ہے، الا مگر، آت الرحمانی، عبدا، بندے بن کر اس کے آگے حاضر ہونے والے ہیں، لقد، پھر وہی دبل تاکید کے ساتھ، احصاہم، احصاہم کہنا کس طرح تھا، احصا ہوتا ہے ویسے تو گننے کو کہا جاتا، کسی کنکریوں سے پہلے گنا جاتا تھا نا، تو گننا اسی سے اعداد و شمار کے لیے، کہ احاطہ کرنے کے لیے بھی آتا، کہ سب کو گھیرا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کا، ایک ایک اپنے بندے کا، ایک ایک مخلوق کا وہ جاننے والا ہے، ایک جیسے سورہ نام میں پڑھتے نا، ایک ایک پتا جو گرتا ہے درخت سے، اس کا بھی اسے علم ہے، تو وہ کہاں وہ پتے، تو پھر وہ انسانوں کی کیا بات ہے نا، اپنے انسانوں کو جب اس نے پیدا کیا، اپنے بندوں کو پیدا کیا، وہ ان کے پورا پورا علم رکھنے والا ہے،
کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے، وعدہم عدا، اور شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کو الگ الگ گن کے بھی رکھا ہوا ہے، سب کو جمع کیا ہوا ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے، اور ایک ایک کو وعدہم عدا، سب کو گن کر رکھا ہے، گنا ہوا ہے، سب گنے ہوئے ہیں اللہ کے پاس، وکلہم، اور ان میں سے ہر ایک، کلہم، ان میں سے ہر ایک جو ہے آتی ہی آئے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فردا، اکیلا اکیلا، اللہ کے سامنے اکیلا وہاں حاضر ہونا ہے۔ انسان دوسروں کے بھروسے پہ، دوسروں کے خاطر یہاں گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو شرک کی کتنے لوگ سوچیں کہ صرف لوگوں کی خاطر نا، ابو طالب کو کیا تھا ایمان لانے کے لیے، کیا کہیں گے سارے دنیا والے، کیا کہیں گے، ان کی خاطر اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر لیتا ہے نا انسان۔ اپنے خود نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں کیسے ناک کٹ جائے گی، کہیں کوئی اور پریشانی دنیا کی، اور اس کے لیے اپنے رب کی نافرمانی کرنے کو تیار ہو جائے، وہ سب تو کچھ ساتھ نہیں جانے والے ہیں، قبر میں تنہا ہوگا، قیامت کے دن وہ تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تنہا اپنا نعوذ باللہ جن کو جہنم میں جانا ہے وہ تنہا اپنا عذاب بھگتنے کے لیے وہاں جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے۔ اکیلے حاضر ہونا، خود اپنا انسان سوچ لے میں کیا کر رہا ہوں، آج مجھے کیا کرنا چاہیے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور پھر کہا جاتا الذین، وہ لوگ جو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اور پیدا کر دے گا ان کے لیے الرحمن ودا، محبت، ود کیسا ہوتا ہے نا، اسی سے اللہ کا نام ودود بھی ہے، بہت زیادہ چاہنا، بہت محبت کرنا، اللہ تعالی رحمان ان کو محبت عطا فرما دے گا، انہیں محبت ان کے لیے ڈال دے گا۔ یہاں پہ سوچیں کیسا مخالفتوں کا زمانہ ہے نا، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور ہر زمانے میں بھی جو ایک اللہ کا بندہ بننا چاہے، اور جیسے اوپر ہی کی آیت کو سوچیں تو انسان دوسروں کی خاطر اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے کو تیار ہو رہا ہوتا ہے نا، اور اگر اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ نے ایمان لائے، نیک عمل کرنا چاہے، تو کیا ہوتا ہے، کبھی اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے، اپنے بھی دشمن بن جاتے، اور مکے میں وہی ہو رہا تھا، ماں باپ اولاد کے دشمن بن رہے ہیں، سوچیں، اور ان سے بڑھ کر اور کون محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، اپنے ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں، وہ جو کل تک تعریفیں کرتے تھے، جو دن رات ساتھ ہوتے تھے، جو کہنا چاہیے بڑی بنے ہوئے تھے، وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، انہیں کیسی کیسی باتیں سنا رہے ہیں، اور کیسی نفرتیں مل رہی ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسی بڑی خوشخبری دیتے ہیں، ہم سب کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ آج دنیا کچھ کہہ رہی ہے، پوری دنیا میں کتنے پروپیگنڈے تو خلاف تمہارے ہو رہے ہوں، کیسی کیسی باتیں بن رہی ہوں، یا اپنے گھر میں ہی لوگ مخالفت کر رہے ہوں، اپنے ساتھی ناپسند کرنے لگے ہوں ہمارے دین کے لیے پریکٹس کرنے پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ کیسی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، محبت جو آتی ہے دوسروں پہ کس طرح سمجھ میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈالنے سے آتی ہے نا، وہ چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا نا، تم یہ محبت ڈال نہیں سکتے تھے، لوگوں کے دلوں کو آپس میں تم جوڑ نہیں سکتے تھے، اگر تم کتنے خرچ بھی کر دیتے، کتنے پیسہ، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، محبت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ تھا نا، اور وہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ آج تک بھی سوچیں صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں کیسی محبت ہے، وہ جنہیں اس وقت کیا سمجھا گیا تھا، کیسے کیسے جن پہ ٹارچر کیے گئے تھے، آج انہی بلال پر ہم اپنی اولادوں کے نام رکھ رہے ہوں، انہی صحابہ کرام پہ ہم نام رکھنے پہ فخر کر رہے ہوں، کیسی محبت سے ان کا نام لیتے ہوں، اور وہی محبت اللہ تعالیٰ ہم ڈال سکتا ہے۔ انسان کیسے محبت کا بھوکا بھی ہوتا ہے نا، اور محبت ہی حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دنیا والوں کی محبت بھی اسی وقت مل سکتی ہے جب انسان اپنے اللہ سے محبت کر رہا ہو نا۔ ایک بندہ جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کے جب قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کے نوافل پڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ حدیث سامنے نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نا، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر اس کی وجہ سے ساری دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، سب دنیا والوں کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، کیسے؟
ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیں، اللہ کی محبت چاہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت خود عطا فرما دے گا۔ اگر لوگوں کی محبت کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیا تو محبتیں نہیں ملیں گی، تب وہ بھی ہاتھ سے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا بھی شکار ہوگا انسان۔ اور پھر کہا جا رہا فَإِنَّمَا، اور سوائے اس کے نہیں، یسر نہ ہو، آسان کر دیا ہم نے اس کو، ہو کا اشارہ قرآن کی طرف، کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کی زبان پر ہم نے اسے آسان کر دیا۔ اور کیوں آسان کیا؟ لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بِهِ الْمُتَّقِينَ، اس کے ساتھ متقین کو آپ بشارت دے دیں، وَتُنذِرَ، اور انذار کریں، تنبیہ کریں، ڈرائیں، بہی، ساتھ اس کے، اس قرآن کے ذریعے ہی انذار کرنے کی بات ویسے کئی جگہ قرآن میں آتی ہے نا۔ قوم اللدہ، قوم جھگڑالو قوم کو، لدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بات ماننے والا نہیں ہو، گردن جس کی اکڑی ہوئی ہو، جو کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ الد الخصام کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا، بہت ہی جھگڑالو، ضدی، ہر دھرم کے لیے۔ تو وہ جو ہے، جو قوم اللدہ ہے، جو جھگڑالو قوم ہے، جو بات نہیں ماننے والے ہیں، کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زج کر رہے تھے نا، کیسے کیسے مطالبات کر رہے ہوں، کیسی باتیں بنا رہے ہوں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو بس قرآن کے ذریعے ان کو انذار کریں، وہ کتنے ہی معجزے مانگتے رہیں، کیا کیا وہ باتیں بنائیں، آپ کا کیا کام ہے، آپ انذار کریں۔ اور متقین کے لیے بشارت ہے اس قرآن میں۔ اور یہ بات جو کہی جاتی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو۔ دوسری جگہ ابھی آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانے کے لیے۔ تو آسان کرنا ایسا آسان نہیں ہے جیسے کوئی ایسی کتاب ہو کہ جیسے بچوں کی کتاب ہے ہمارے لیے بہت ہی پڑھنا سمجھنا آسان ہو، وہ بات نہیں ہے یہ اس سے، بلکہ کیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ تیسیر کا مطلب ویسے ہوتا یہی ہے کہ کسی چیز کو بہت ہی کسی کام کے لیے موزوں اور سازگار بنا دینا، کہ آسان ہو گیا۔ ایک بہت بڑا مشکل کام دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان نے مہارت حاصل کر لی ہے، اس کے لیے اکوپمنٹ ہیں، اس کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا ہے وہ کام آسان اس کے لیے ہو گیا۔ بالکل اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ایک ایک بات، ایک ایک نصیحت طرح طرح سے اس میں سمجھائی گئی، کھول کھول کے بات بتائی گئی، اور اس کے ذریعے سے نصیحت کی جا سکتی، بات سمجھائی جا سکتی ہے، اب وہ آسان کر دیا گیا۔ خود عربی زبان میں، ایسی زبان میں جس کے ذریعے بات بہت آسانی سے واضح کی جا سکتی، وہ آسان کر دی، اور آپ کے لیے اس کو آسان کر دیا گیا کہ آپ، اور اس کا کام کیا ہے، بشارت اور انذار اس کے ذریعے کریں۔ اور پھر کہا جا رہا آخری میں پھر ایک تاریخ کی طرف نظر ڈالنے کی بات ہو رہی کہ انسان دیکھے، دوسرے دو لوگوں کو دیکھے کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا، اس سے انذار حاصل کرے۔ وَكَمْ، اور کتنے ہی، اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، گروہوں میں سے، قرن کا یاد ہوگا پیچھے بھی ہم پڑھ رہے تھے، کتنے ہی دور کے لوگ ہم نے ہلاک کیے، اس سے پہلے بھی کتنے ہلاک ہوتے رہے۔ کیسے آج بے نیاز ہو سکتا ہے انسان، آج کیسے بے خوف ہو سکتا ہے کہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے ویسے نا کہ اگر انسان یہ بات سوچے کہ جیسے ہلاکت قریب ہی ہے، جیسے سورہ ملک میں کہا جاتا نا، امین تم، کیا تم امن میں آ گئے ہو، ان یخسف بکم الارض، کہ زمین نہ دھسا دی جائے، یا کوئی آسمان سے تم پہ بارش نہ ہو جائے پتھروں کی، کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ انسان سوچے عذاب کسی وقت آ سکتا ہے تو آج عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر اپنے نفس کے حوالے ہونے، شیطان کے حوالے ہونے سے انسان بچ سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت قریب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب قریب ہو۔ کوئی بھی پکڑ آئی سکتی، نہ کوئی حادثے کا انسان شکاری ہو سکتا ہے، کوئی انلکی مومنٹ ایسا آئی سکتا ہے اچانک، ہماری اعضاء آج کام کرنا چھوڑ دیں تو کتنے بے بس ہو کے رہ جائیں۔ تو سوچے انسان اور اس سے سبق حاصل کرے، پہلے کیسے ہلاک ہوئے لوگ، پہلے کیسے بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو گئی۔ ہل تحس منہم من احد، تحس کس طرح ہے نا، جیسے کوئی تمہیں ذرا سا بھی کچھ نظر آتا ہے، کچھ تم محسوس کرتے ہو، نظر آ رہی ہے کوئی بات، اور یہ کہ منہم من احد، ان میں سے کسی سے، اور تسمعوا، یا تم سنتے ہو، لہم، ان کے لیے، رکزا، رکزا ہوتا ہے بالکل آہٹ، سنگن، کھٹکا، ذرا سی سرسراہٹ، آہٹ نا، ان سوچیں جو ان کھنڈرات میں جائیں
اگر تو کس طرح اتنے کبھی اتنی شان سے رہے تھے، اور آج کوئی آہٹ، کوئی سرسراہٹ ان کی نظر نہیں آتی، کوئی نام لینے والا تک بھی نہیں، نام تک بھی مٹ گئے۔ وہ بڑے بڑے اس وقت کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے ہوئے تھے، آج کوئی ان کے نام تک بھی نہیں جانتا، کتنے تو ان میں ایسے ہیں، اور کوئی ان کی آہٹ، کہیں ان کا ذکر تاریخ میں تک بھی ذکر نہیں، کتنے ایسی قومیں ہیں صرف ان کے کھنڈرات، ان کی کہانی سنا رہے ہیں، تو اس سے تم سبق لو کہا جاتا۔ الحمدللہ یہ صورت ختم ہوئی، انشاءاللہ جو کچھ اس میں سکھایا گیا ہم اس سے حاصل کرنے والے ہوں۔ میں اسماء حسنہ میں سے رحمان کا نام کسی اور صورت میں اتنی دفعہ نہیں آیا، بلکہ کئی دفعہ اس سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر آتا ہے، اللہ کی رحمت کا تقریباً کوئی 20 دفعہ کسی نے سمجھا۔ تو اسی وجہ سے علماء اسے رحمانی سورہ بھی کہتے ہیں، پڑھتے ہوئے احساس ہوتا نا رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ کی بات ہے، اس کی سزا کی بات بھی ہے، وہ بھی کیا ہے، اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے نا۔ مجرمین کو تنبیہ کرنا تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انہیں پکڑنے سے پہلے ان کے بار بار تنبیہ کی جائے، بتا دیا جائے کہ تم کیا کر کیا رہے ہو، تو اس رحمت سے انشاءاللہ تعالی ہم پورا فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔